اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازة من العذاب ولہم عذاب علیم وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتخابات کے دوران بعض منکرات کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ منکرات اس کو کہتے ہیں کہ اس کا ایک اثر ہوگا، اس سے اللہ ناراض ہوگا اور اللہ اس شخص کو سزا بھی دے گا۔ ہم دانستہ یا نادانستہ طور پر بہت سے منکرات کرتے ہیں اس کے دوران، انتخابی مہم کے دوران۔ آج ہم ان منکرات کو گن کر ایک ایک کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ منکرات کیا ہیں اور ہم کہاں کہاں پھنسے ہوئے ہیں ان منکرات میں۔ یہ وہ منکرات ہے جس کا ارتکاب کچھ لوگ دانستہ طور پر کرتے ہیں اور کچھ نادانستہ طور پر۔ ہماری درخواست ہے کہ عوام خصوصاً سیاسی کارکن ان منکرات کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، اپنے امیدواروں کو اور سیاسی جماعتوں کو بھی سمجھائے کہ وہ ان منکرات سے بچے رہیں۔ اس سلسلے کا پہلا منکر جس کا ارتکاب کیا جاتا ہے وہ ہے الزام تراشی۔ انتخابی مہم کے دوران یہ اکثر کیا جاتا ہے کہ آپ مخالف سیاستدان پر کوئی نہ کوئی الزام لگائے اور اس کے بدلے میں آپ کے مقبولیت میں اضافہ ہوگا اور اس کی مقبولیت میں کمی ہوگی۔ مثلاً آپ کسی پر یہ بہتان اور یہ الزام لگا دے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، اور وہ آپ پر قادیانی ہونے کا الزام لگائے، وہ آپ پر یہ الزام لگائے کہ آپ نے کشمیر کو بیچا ہے، اور آپ اس پر یہ الزام لگائے کہ آپ صہیونیوں کی اہلکار ہیں۔ یہ الزام جب تک صحیح نہ ہو، اس کا اثر کیا ہے حدیث کے الفاظ میں ہم اگر اس کو دیکھیں تو اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب الزام تراشی کو دیکھ لیں اور سنن ابی داؤد کی اس حدیث کو دیکھ لیں۔ جو کسی مسلمان کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو اس میں نہیں ہے تو اللہ اس وقت تک اسے دوزخ میں جہنمیوں کے پیپ، خون اور میل کچیل میں کڑا رکھے گا جب تک وہ اپنے جرم کی سزا بھگت نہ لے۔ رواہ ابو داؤد، یہ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے۔ اب اس کو دیکھیں اور اپنی کارکردگی کو دیکھیں۔ اس لیے اس اثر سے بچنے کے لیے ہمیں احتیاط کرنا ہوگا۔ ووٹ لیں یا نہ لیں، لیکن دوسرے پر بہتان الزام لگانے سے پہلے سوچ لیں کہ واقعی یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ دوسری چیز جو ہم اکثر کرتے ہیں وہ ہے چغل خوری، کہ مخالف پارٹی میں پوٹ ڈالی جا سکے اور اس سے اس کے ووٹ کم ہو جائیں گے اور ہمارے سپورٹر بڑھ جائیں گے۔ لیکن یہ چغل خوری کتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بھی مسند احمد کی ہے، اللہ کی پیدا کردہ بندوں میں سب سے برے لوگ، شرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمہ والمفرقون بین الاحبہ، سب سے برے لوگ وہ ہیں جو چغلیاں لگاتے پھرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان رخنہ ڈالتے ہیں۔ تو اگر ہماری چغلی کی وجہ سے کسی کی دوستی ڈسٹرب ہو گئی ہے تو ہمیں اس کے انجام پر بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول ہمیں زمین کی سطح پر سب سے برے آدمی گردانتے ہیں۔ اور اس سلسلے کی ایک اور حدیث جو صحیح مسلم میں ہے وہ ہے لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث ہے جسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے تو ایک قبر والے کے بارے میں حضور نے فرمایا، چغل خوری کی پاداش میں اس قبر والے کو عذاب دیا جا رہا ہے،
گویا کہ چغلخوری کی وجہ سے قبر کے عذاب کا بھی امکان ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسی برائی ہے جو ہم انتخابات میں اس منکر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تیسری چیز جو اس سلسلے میں ہے وہ ہے کسی کی تحقیر کرنا۔ اگر آپ ووٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کارکردگی دکھائیں، لیکن اگر آپ کارکردگی نہیں دکھا سکتے تو آپ دوسری کی تحقیر کر کے اس کو چھوٹا کر دیں، آٹومیٹیکلی آپ بڑے ہو جائیں گے۔ یہ ایک تصور ہے جو ایک غلط تصور ہے، اس لیے ہم اس کو تحقیر بھی کہتے ہیں، طعنہ زنی بھی کہتے ہیں، استہزاء بھی کہتے ہیں، اور اس کو برا بلا بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہماری سیاست کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، کفا بالمرء اثما ان یحقر اخاہ المسلم، ایک مسلمان کے لیے بس یہی گناہ کافی ہے، آدمی کے برا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ دوسرے کی تحقیر کرے۔ اور مسلمان کی ڈیفینیشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المسلم بالطعان واللعان ولا الفاحش ولا البذی، مسلمان کبھی بھی طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، برا بلا کہنے والا نہیں ہوتا، اور بیہودہ گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ جو ہم الیکشن کے دوران دوسروں کے تحقیر کرتے ہیں، گویا کہ ہم اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اس کے ذریعے مسلمانوں کے لسٹ سے بھی نکل سکتے ہیں۔ ایک اور برائی جو ہمارے اندر عام ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کے دوران ہم کاغذات میں جو اندراج کرتے ہیں، جو ڈیٹیلز فراہم کرتے ہیں، اس میں جھوٹ کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ تو جھوٹ کے بارے میں کاغذات کی جانچ پڑتال اور دیگر مواقع پر جھوٹ ہمارے ہاں بہت عام ہے، جبکہ قرآن مجید نے جھوٹوں کے بارے میں فرمایا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، آل عمران کی 61 نمبر آیت ہے کہ اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے بچو، کیونکہ بے شک جھوٹ برائی کے طرف لے جاتا ہے اور برائی دوزخ کے طرف پہنچا دیتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جھوٹ چرے یہدی الی الفسق الی الفسوق، اور فسوق جو ہے یہدی الی النار، یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو جہنم میں لے جائے گا۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج کچھ لوگوں کو مبتلا عذاب دیکھا، اور ان کی حالت یہ تھی کہ ایک آدمی کی باچیں لوہے کی زنبور سے چیری جا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل اور میکائیل دونوں نے بتایا، یہ وہ جھوٹا شخص ہے جو ایسے بڑے بڑے جھوٹ بولا کرتا تھا، جو لوگوں کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل جایا کرتا تھا، پس قیامت کے دن اسے یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ اگر آپ جھوٹا پراپیگنڈا کر لیں اور اس جھوٹے پراپیگنڈے کو آپ فیس بک پہ پھیلائے بھی، تو اس کا خطرناک سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن یا آخرت میں اس کے بانچوں کو لوہے کے زنبور سے چیرا جائے گا، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ ایک اور برائی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے ناقابل عمل دعوے، یعنی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم 1 لاکھ نوکریاں دیں گے، اور ہم 1 لاکھ گھر بنا کے دیں گے، اور ہم سب لوگوں کو ڈبل تنخواہ دیں گے، جبکہ ہم پہلے ہی سے IMF کے مقروض ہیں، اور یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کام ہم کیسے کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں جھوٹے دعوے۔ یہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ نے اپنے کلام میں سورہ صف میں پہلی آیات جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وہ باتیں آپ کہتے کیوں ہیں جو آپ نہیں کر سکتے، اور جو آپ کرتے نہیں، کیونکہ اس کا نقصان کیا ہے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، وہ باتیں آپ کیوں کرتے ہیں، یہ اللہ کے غضب بڑھکانے والی ہے، اللہ کے غضب کو بہت بڑھکانے والی ہے یہ بات، تم وہ کہو جو کرتے نہیں، ان تقولوا ما لا تفعلون، تم کرتے نہیں اور کہتے ہو۔ سورہ صف کی آیات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا تھا، میرے بعد ایسے ناخلف حکمران آئیں گے جو ایسے دعوے کریں گے جن پر عمل نہیں کریں گے۔
عمل نہیں کریں تو انتخابی مہم کے دوران اگر ہم یہ دعوے کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل نہیں کرتے تو مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کی تھی کہ یہ ناخلف حکمران ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی ایک حدیث ہے جسے مسلم نے روایت کی ہے، قیامت کے دن اللہ جھوٹے حکمران کی طرف نہ تو کرم کی نظر سے دیکھے گا، نہ اس سے بات کرے گا، لا ينظر الیہم ولا یکلمہم ولا یزکیہم، نہ ان کو صاف کرے گا، وہ گندے مر جائیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے یہ دردناک عذاب ہے۔ یہ جھوٹے حکمران جو حکمران ہوتے ہوئے بھی جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی قوم کو دھوکہ دیتے ہیں، تو گویا کہ جو لوگ الیکشن کے لیے مہم چلاتے ہیں اور وہ اس کا سہارا لیتے ہیں تو اس کے انجام پہ بھی سوچیں کہ اللہ ان کی طرف رحمت کی نظر نہیں کرے گا، ان سے بولے گا نہیں اور ان کو کبھی بھی صاف نہیں کرے گا، بلکہ آخری بات یہ ہے کہ ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ یہ حدیث بھی مسلم نے روایت کی ہے۔ ایک اور بات جو انتخابات کے دوران جس منکر کا ہم ارتکاب کرتے ہیں وہ ہے عہد شکنی۔ ہم عہد کرتے ہیں وعدہ کہ آپ کو یہ چیز دے دوں گا، اور پھر واقعی وہ موقع آ جاتا ہے لیکن ہم اپنے سپورٹر کو دیتے ہیں جس سے وعدہ کیا ہے، اس کو اگر مل جانی چاہیے یا قرآن اندازی کے ذریعے یا میرٹ کے ذریعے، لیکن ہم ہیر پیر کر کے اس سے یہ چیز چھین کر کسی اپنے سپورٹر یا کسی بڑے آدمی کو دیتے ہیں جس کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، تو گویا کہ ہم عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں 34 نمبر آیات ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ تو اب وعدے کی پاسداری اللہ نے حکم دیا ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ آپ سے ہم پوچھیں گے کہ اپنے وعدے کو کیوں نہیں پورا کیا۔ اور وعدے کا پاسداری اتنا اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جس آدمی کے اندر یہ صفت نہ ہو، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، جس کے اندر یہ صفت نہ ہو کہ وہ وعدے کی پابندی کرے، وہ اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ گویا کہ ایسے لوگ دین کی قیمت یا دین کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ بھی ایک منکر ہے جس میں ہم اکثر انوالو ہے۔ ایک اور چیز جو ہمارے سیاسی جلسوں میں ہوتی ہے وہ ہے مدثرائی کے حفظ الافزائی، یعنی ہم منہ پر تعریف کرتے ہیں، ہمارے پاس جو سپاسنامہ ہم پیش کرتے ہیں اس میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو منہ پر اس لیڈر کی یا اس امیدوار کی تعریف ہوتی ہے، اس کے ہم تعریف کے پل باندھتے ہیں جس کے حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کسی کے منہ پر کسی کی تعریف کرنا، اور وہ امیدوار بھی جب ہمارے جلسے میں تقریر کرتا ہے تو حلقے کے لوگوں کی ایسی تعریف کرتا ہے کہ حلقے کے لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ خوبیاں تو ہمارے اندر ہم نے نہیں دیکھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ شکنی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے دوسرے کی تعریف کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار فرمایا تم نے تو اپنی ساتھی کی گردن اڑا دی، تم نے تو اپنے ساتھی کی گردن اڑا دی، تم نے تو اپنی ساتھی کی گردن اڑا دی۔ یہ ہے حدیث جسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب ایک اور حدیث ہے جسے ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تعریف کرنے والے تم سے ملے اور تمہارے منہ پر تیری تعریف کرے تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو۔ یہ اتنا برا عمل ہے، اور انتخابی مہم کے دوران ہم اس عمل کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور اس کی ایک اور چیز جو ہے وہ ہے شہرت نمائی، خودرائی اور ریاکاری۔ ہمارا شکر اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ امیدوار اپنی کارکردگی کو بڑا چڑھا کر پیش کر دے، اور جو کچھ ٹھیک کام اس نے کیا ہے اس کو اتنی ریاکاری اور اتنا شہرت کرا دے کہ وہ اس کے لیے اللہ کے لیے نہیں رہتا، اس کی نیت بدل جاتی ہے اور وہ دوسروں کا سوچتا ہے کہ دوسرے مجھ سے اس پر کیسے راضی ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع کبیر میں ہے، جو نیکی کے کسی کام پر اپنی ستائش و تعریف چاہے گا تو اس نے اپنے رب کا شکر ادا کرنے کا موقع گنوا دیا اور اس کا عمل بھی ضائع ہو گیا۔ ریئلی ایک کام آپ نے کیا ہے لیکن آپ لوگوں سے اپنی تعریف کروانا چاہتے ہیں
تو گویا کہ آپ اپنی عمل کو ضائع کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آخرت میں آپ کو اس پر کچھ نہیں ملے گا۔ جامع صغیر میں ہے ایک حدیث کے مطابق شہرت پسندی انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، اور جب ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بڑے مزیدار ہیں کہ قیامت کے دن ایسا آدمی جب اللہ کے پاس آئے گا تو اللہ اس سے کہے گا کہ میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، آپ جا کے وہاں سے اجر لے لیں جن لوگوں کے لیے آپ نے یہ کام کیا تھا۔ عربی الفاظ اس طرح ہے، من رآ بشیء فی الدنیا، جو کسی چیز میں دنیا کی کسی شہرت کا ارادہ کر لے، من اپنی عمل سے، من عملہ وکلہ اللہ، تو اللہ اسے اس کے حوالے کر دے گا اور اس سے کہے گا انظر حل یغنی عنک شیئا۔ اس کے راوی ابن عباس ہیں کہ دیکھیں وہ آپ کا کوئی کام آتا ہے یا آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا جاؤ ان لوگوں کے پاس جا کر اجر مانگو جنہیں تم دنیا میں اپنے نیک کام دکھایا کرتے تھے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے جسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، شہرت پسند شہید، شہرت پسند عالم اور شہرت پسند سخی قیامت کے دن جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ اس لیے ہم یہ ریاکاری اکثر کرتے ہیں اس مہم کے دوران، اور اس سلسلے کی آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ کام جو ہم نے نہیں کیا ہے دوسرے کے کام پر اپنا کتبہ لگاتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم نے ایک ریسرچ نہیں کی ہے، دوسرے کی ریسرچ پر اپنا نام لکھ کر ڈگری لیتے ہیں، یہ ایک بری بات ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کسی نے پل یا سڑک بنایا ہے اور ہم اس پر اپنا کتبہ لگاتے ہیں تو یہ قرآن میں ہے، اتنا خطرناک ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ ہے آل عمران کی آیات نمبر 128، وہ کیسے ہیں، لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا، جو کام وہ کرتے ہیں اس پر اتراتے ہیں، اس پر اکڑتے ہیں، اور ان کے بارے میں آپ یہ خیال نہیں کریں کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جو کام انہوں نے کیا نہیں ہے اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے۔ تو اللہ فرماتے فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، آپ یہ بات دل سے نکالیں کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے، آپ یہ بات دل سے نکالیں کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے آگے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر اللہ اس پر ٹپا لگاتا ہے کہ اللہ یہ کام کر سکتا ہے، کیوں؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیونکہ اللہ کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہی ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ یہ سزا دے سکتا ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اس قسم کے لوگ کیسے ہیں، وہ چاہنے لگتے ہیں کہ ان کو اس کام کا کریڈٹ دیا جائے جو انہوں نے نہیں کیا ہے۔ وہ نجات اخروی سے بے فکر ہو کر زندگی گزارتے ہیں، وہ اپنے گڑھے ہوئے دین پر چلتے ہیں مگر اپنے کو دین خدا کا علمبردار سمجھتے ہیں، اور وہ اپنی سرگرمیوں کو آخرت کا عنوان دیتے ہیں، حالانکہ یہ کام وہ دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ خود ساختہ سیاست کو وہ خدائی سیاست گردانتے ہیں، اور وہ اپنی دنیاوی کاروبار کو خدا اور اس کے رسول کا نام دیتے ہیں۔ یہ گمراہی نہیں ہے بلکہ گمراہی کے اوپر ڈٹائی ہے، اس بنا پر وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ اور یہ بیماری جاہ پسند اور پروپیگنڈے کے ذریعے بننے والے لیڈروں میں بہت عام ہے، اور آج کل کے سیاست کے سپاسنامے اس کے واضح مثال ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔